يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. ناظرین، رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی. آپ الحمدللہ دیکھ رہے ہیں کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے. ناظرین، یہ مہینہ عظمتوں والا ہے، یہ مہینہ برکتوں والا ہے، یہ مہینہ راحتوں والا ہے. آج 20 رمضان کریم ہے اور 20 رمضان کریم کا آپ کو پتہ ہوگا کہ آج معتکف حضرات جو کہ اعتکاف میں ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں. وہ طاق راتوں میں جو کہ وہ تلاش کرتے ہیں کہ 27ویں شب جو ہے کون سی بڑی رات جو ہے وہ طاق راتوں میں آتی ہے، اس کو تلاش کرتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں. جی ناظرین، گفتگو بھی ہوگی، سرکار کی ثنا خوانی بھی ہوگی اور انشاءاللہ سماجی شخصیات بھی آئیں گی، مذہبی شخصیات بھی آئیں گی، ان سے ہم بات چیت کریں گے. اور اس کرم رمضان کے خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کو جناب آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے پاکستان کا نمبر 1 آئل شارجہ کوکنگ آئل. اور ناظرین، زہرا بلڈرز فاطمہ گلیکسی کا حیدرآباد قاسم آباد کی مین لوکیشن پر خوبصورت سا یہ پروجیکٹ تیار ہو رہا ہے. ناظرین، اے قاضی بلڈرز احمد ریزیڈینسی حیدرآباد کی مشہور ربڑی حاجی ربڑی بنانے والوں نے. ناظرین، اسٹیلا کاسمیٹکس بھابا گروپ آف کمپنی حسین مارکیٹنگ کا ایک خوبصورت سا پروجیکٹ جو کہ ابھی ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال جو تیار ہو رہا ہے، خوبصورت انداز سے آپ وزٹ بھی کریں اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ خوبصورت انداز سے یہ جو ہے پاکستان کا تاریخ میں پہلی دفعہ ہوٹل انڈسٹریز میں سرمایہ کاری کا شاندار یہ موقع ہے. تو ناظرین، یہ تمام جو ہے انفراسٹرکچر جو ہے تعاون کیا کہ اللہ کریم برکت عطا فرمائے. ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے ہماری اس بزم کا روزانہ الحمدللہ آغاز ہوتا ہے. آج 20 رمضان کریم ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے ان 20 روزے جو ہم نے رکھے ہیں، 20 رمضان کریم کے جو روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے مولا، عبادت کی ہے، قرآن کریم پڑھا ہے مولا، جو صدقہ فطرہ جو بھی دیا ہے مولا، اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جی ناظرین، میں مہمانوں کو تعارف کراتا چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید اکرم علی شاہ صاحب ایم.ایڈ. السلام علیکم. اور شاہ صاحب ماشاءاللہ مرکزی رہنما ہیں انجمن اساتذہ پاکستان اور صوبائی رہنما ہیں جماعت اہل سنت پاکستان کے اور ممبر گلوبل اسلامک مشن USA کے ہیں اور صدر انجمن محسن انسانیت. شاہ صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ آپ تشریف لائے، آپ نے ماشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن کو ٹائم دیا. حیدرآباد نیوز کے اس پلیٹ فارم پہ آپ تشریف ہے، اللہ کریم برکت عطا فرمائے. اور ہمارے درمیان موجود ہیں ایک ننھی منی سی کم سن نعت خواں ام ہانی. السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں ام ہانی؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. جی ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آج کی اس بزم کا ہم آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. صدق اللہ العظیم. آمین. جزاک اللہ. ناظرین، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سماعت فرمائی. آپ کو میں نے پہلے بھی پروگرامات میں بتایا تھا
کہ آپ جو حیدرآباد نیوز کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان ٹرانسمیشن جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کرم رمضان لائیو ٹرانسمیشن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ابھی ایک پروگرام لے کر آ رہے ہیں، اس کا نام ہے راہ دین، اور حیدرآباد نیوز کی جتنی بھی یہ ٹیم ہیں، ڈائریکٹر ہوں، پروڈیوسر ہوں، سی او صاحب ہوں، سب کی پوری کابینہ کی پوری کیبنٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ناظرین کو مذہبی پروگرام، دینی پروگرام اچھے سے اچھے آپ کو پروموٹ کریں۔ جی ناظرین، انشاءاللہ عنقریب لا رہے ہیں ہم راہ دین پروگرام، اور انشاءاللہ یہ فقیر جو ہے ہوسٹنگ کرے گا، یہ عاجز بندہ، یہ خادم بندہ انشاءاللہ اس پروگرام کی ہوسٹنگ کرے گا، تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم علماء کرام ہر جمعے کو جو پروگرام سجانے کا مقصد یہ ہے کہ راہ دین جو پروگرام جب عنقریب آنے والا ہے وہ ہر جمعے لائیو ہوا کرے گا۔ لائیو ٹرانسمیشن ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں، فرسٹ رمضان سے آج یہ 20 رمضان ہو گیا، میں بتاتا چلوں، روزانہ ہی بتاتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا نمبر 1 چینل ہے یہ حیدرآباد نیوز، جو تمام مذہبی پروگرام جو ہے، تمام ٹرانسمیشن جو ہے لائیو دکھاتا ہے۔ اللہ کریم اس کی پوری کیبنٹ، اس کی پوری کابینہ کو اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ سید اکرم علی شاہ صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم گفتگو کریں گے۔ جی شاہ صاحب، ماشاءاللہ آپ یہ مرکزی رہنما ہیں انجمن اساتذہ پاکستان، اس کے حوالے سے کچھ پروگرامات بھی آپ کراتے ہیں، اس حوالے سے ذرا بتائیے۔ انجمن اساتذہ پاکستان کا میں مرکزی صدر بھی رہ چکا ہوں، چیئرمین بھی رہ چکا ہوں، اور اب ریٹائر ہو چکا ہوں اسکول سے، لیکن گزشتہ 29 سال سے مہران نعت کونسل میں مقابلہ نعت کرا رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب تک حیاتی یہ نعت کا پروگرام کراتے رہیں گے۔ جی بالکل، ماشاءاللہ آپ بھی تشریف لائے ہیں، اس کے اندر جی میری حاضری ہوئی ہے، بالکل میں آیا تھا۔ انشاءاللہ جو ہے یہ سلسلہ فروغ عشق مصطفیٰ کا جاری ساری رہے گا، آمین آمین انشاءاللہ، اور تمام اسکول کے بچے بچیاں، اسکول کالج کے بچے بچیاں اور اساتذہ بھی ہمارے پروگرام میں حصہ لیتے ہیں، اور مقابلے میں جو فرسٹ سیکنڈ پوزیشن حاصل کرتے ہیں ان کو انعامات دیے جاتے ہیں، ماشاءاللہ، اور اسپیچ کے بھی پروگرام ہوتا ہے، اسی میں بھی سب بچے بچیاں لیتے ہیں نعت میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اس ادارے سے جو بھی بچے جاتے ہیں آگے جس چینل پہ، وہ بھی مقابلے میں رہتے ہیں، اسلام آباد تک گئے وہاں سے، اور ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ انشاءاللہ رہتے ہیں، اور ہم یہی نہیں پورے پاکستان کے اندر بھی، لاہور میں بھی، اسلام آباد جی اکثر آپ ماشاءاللہ آپ بتاتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں، کراچی میں بھی، کراچی یونیورسٹی میں بھی ہوا تھا پروگرام، تو اس کے اندر بھی انشاءاللہ پروگرام رہتے ہیں، مختلف پروگرام کراتے رہتے ہیں، جی بالکل، مذہبی حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے بھی، جشن آزادی کے حوالے سے بھی، ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، شاہ صاحب کی بڑی خدمات ہیں، شاہ صاحب کے یہاں میں بھی الحمدللہ حیدرآباد نیوز ہم دیکھ رہے ہیں، تو حیدرآباد ہماری کوشش ہوتی ہے حیدرآباد نیوز میں جو ہے پاکستان کے نامور شخصیات آئیں، یہ نہیں کہ حیدرآباد نیوز کے علاوہ جو ہے پاکستان کی نامور شخصیات بھی الحمدللہ یہاں تشریف لاتی ہیں۔ تو ناظرین، شاہ صاحب کی بڑی خدمات ہیں، اور ماشاءاللہ جو انجمن اساتذہ پاکستان کے تھرو یہ پروگرام ہوتا ہے، یہ سارا پروگرام جو ہے 1 روپیہ بھی یہ کسی سے نہیں لیتے ہیں، اپنے بلبوتے پہ الحمدللہ یہ جو ہے عشق مصطفیٰ کانفرنس جو ہے یہ منعقد کرتے ہیں، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ اچھا شاہ صاحب، ماشاءاللہ آپ صوبائی رہنما بھی ہیں جماعت اہل سنت، اس حوالے سے بھی ذرا ماشاءاللہ گفتگو فرمائیں۔ جماعت اہل سنت میں بھی ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اور ہم باقاعدہ جماعت اہل سنت کے حوالے سے، مسلک اہل سنت کے حوالے سے بھرپور طریقے سے پورے پاکستان میں چل رہے ہیں، پہلے ضلع میں تھا، ڈویژن میں تھا، اب صوبے میں آ گیا، انشاءاللہ آئندہ بھی اکتوبر میں مرکزی الیکشن ہوں گے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ ہمارے مرکزی رہنما پروفیسر شاہ اظہر صاحب ہیں، اور وہاں ملتان سے ان کا تعلق ہے، اور ناظم اعلیٰ خالد سلطان صاحب ہیں جو کہ کوئٹہ سے تعلق تھا، وہ اس وقت کام کر رہے ہیں انشاءاللہ بھرپور طریقے سے مسلک اہل سنت کا۔ اور اسلام راولپنڈی میں سید ریاض الدین شاہ صاحب جو مرکزی ناظم اعلیٰ تھے، انہوں نے ابھی استعفیٰ دے دیا ہے، اور ان کے ماہانہ پروگرام ہر دفعہ صراط مستقیم ہوتا ہے، اور تمام جتنے بھی علماء کرام ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں وہ حصہ لیتے ہیں اور جاتے ہیں اور شرکت کرتے ہیں باقاعدہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ماشاءاللہ شاہ صاحب، آپ یہ جو ماشاءاللہ پروگرام کراتے ہیں، اس میں کہاں سے، جیسے اپنا حیدرآباد سے تعلق رکھنے والے گورنمنٹ کالج کے جو لوگ آئے وہ آتے ہیں، یا اس کے علاوہ بھی اندرون سندھ سے بھی اس حوالے سے ذرا بتائیے؟ ہاں، گورنمنٹ جتنے بھی ہیں، اسکول ہیں، کالج ہے، ہم سب کو لیٹر بھجواتے ہیں، اور باقاعدہ آتے ہیں مٹیاری سے، آلہ سے، اور ٹنڈو محمد خان سے، جی بالکل، میرے آپ کے ساتھ میرے کئی اسکولوں میں میری بھی الحمدللہ محفلوں میں حاضری ہوئی ہے، ماشاءاللہ آپ نے ہمارے پاس لسٹ ہے باقاعدہ، ہم لیٹر ان کو جاری کر دیتے ہیں، جی اور جو بھی پروگرام میں آتے ہیں بچے بچیاں اساتذہ بدین سے ادھر سے جو بھی آتے ہیں حصہ لیتے ہیں، باقاعدہ ان کو انعامات بھی دیتے ہیں ماشاءاللہ، اور سرٹیفکیٹ بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ جی بالکل، سرٹیفکیٹ بھی آپ ماشاءاللہ ایوارڈ پکا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ننی منی کمسن ثنا خان ام ہانی، ان سے ہم نعت شریف کا نظرانہ سماعت کریں۔ جی بسم اللہ۔
کھلا ہوا جی جی پڑھ سبحان اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. جزاک اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ آپ نے نعت شریف پر نذرانہ پیش کرا. ناظرین یہ لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے زہرا بلڈرز، فاطمہ گلیکسی، اے قادری بلڈرز، احمد ریزیڈنسی، حیدرآباد کی مشہور حاجی ربڑی، اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آف کمپنی، حسین مارکیٹنگ کا خوبصورت سا پروجیکٹ ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال. آپ وزٹ کریں، آپ دیکھ بھی رہے ہیں ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال کا خوبصورت سا یہ پروجیکٹ ہے. وزٹ بھی کریں اور دیکھیں بھی. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. وقت ہوا ہے ناظرین ایک چھوٹے سے وقفے کا. اس سے قبل شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. ہمارے حیدرآباد نیوز کے حوالے سے اگر آپ ناظرین کو کوئی میسیج دینا چاہیں، حیدرآباد نیوز آپ تشریف لائیں، آپ کو کیسا لگا اس حوالے سے ذرا یہ آپ کا کیمرہ ادھر دیکھیے. ماشاء اللہ حیدرآباد نیوز بہت جلدی ترقی کر رہا ہے اور ترقی کرتا رہے گا انشاءاللہ. آمین. ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں یہ سب بچے اپنے اور ان کے سامنے جو ہے یہ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور بہت سا کام کیا، مختلف چینل پہ جاتے رہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حیدرآباد چینل بھرپور طریقے سے کام کرتے ہیں. آمین آمین آمین. ناظرین وقفے پہ جانے سے پہلے ایک بات میں ذرا بتا دوں، جتنے بھی یہاں علماء کرام آ رہے ہیں، جتنے بھی ناخواں آ رہے ہیں، جتنے بھی حیدرآباد کے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں، جتنے بھی جو لوگ آتے ہیں حیدرآباد کے، ان سب کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ آ کے یہ جب میں بھی اسٹوڈیو سے باہر جاتا ہوں تو کہتے ہیں ارے بھائی کرم رمضان کے ہوسٹ آ گئے. کئی جگہ ایسا ہوتا ہے ماشاءاللہ. یہ کرم رمضان ٹرانسمیشن ایک ماشاءاللہ عروج ماشاءاللہ پکڑتی جا رہی ہے. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا. جب وقفے سے واپسی آئیں گے تو انشاءاللہ علامہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا. جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا. اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینک 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت. A product of high tech foods. دل چاہے اور کیا. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल. बुकिंग ऐं तफ़सीलनि लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स अलमदार चौक कासमाबाद हैदराबाद.
فون نمبر 0317388986. AA قاضی اینڈ کمپنی بے شمار کامیاب پروجیکٹس کرنے کے بعد لائے ہیں ایک شاندار پروجیکٹ احمد ریزیڈنسی حیدرآباد. احمد ریزیڈنسی حیدرآباد کی موسٹ پرائم لوکیشن مین آٹوبان روڈ اور بولیوارڈ مال سے متصل ایک شاندار رہائشی منصوبہ. 3, 4 اور 5 کمروں کے ایلیٹ کلاس اپارٹمنٹس اور شو روم سٹائل شاپس پر مشتمل ایک شاندار رہائشی منصوبہ. احمد ریزیڈنسی حیدرآباد میں شاندار فلیٹ کی بکنگ صرف 1 لاکھ روپے سے اور ماہانہ قسط صرف 10,000 روپے. احمد ریزیڈنسی حیدرآباد سائٹ پر ترقیاتی کام پہلے سے جاری. احمد ریزیڈنسی is my choice. احمد ریزیڈنسی حیدرآباد. بکنگ اور مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجیے. مارکیٹنگ کی دنیا کا جانا پہچانا نام فیئر مارکیٹنگ. 02234000270. Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Hello. Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. آئیے آج میں آپ کو لیے چلتا ہوں کاروبار اور سرمایہ کاری کی ایک نئی دنیا میں. ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال حیدرآباد مین آٹوبان روڈ پر بولیورڈ مال کے ساتھ. آپ کے سرمایہ کا بہترین نعم البدل. ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال آپ کو دیتا ہے محفوظ اور منافع بخش سرمایہ کاری کا انمول موقع. گارنٹیڈ رینٹ. آپ پروجیکٹ آف TZ کنسٹرکشن. بکنگ صرف 3 لاکھ سے. بقیہ ادائیگی آسان 12 سہمائی اقساط میں. حیدرآباد کی تاریخ میں پہلی بار 4 اسٹار ہوٹل. For details, Hussain Marketing Network. Phone 022-341-3204 and 05. Mobile 0336-857-0155. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان میں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حیدرآباد نیوز سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں. ناظرین، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب انشاءاللہ وقفے سے ہم واپسی آئیں گے تو نئے مہمان ہمیں جوائن کریں گے. ناظرین، ہمیں جو جوائن کیا ہے دونوں بہنیں ماشاءاللہ ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. میری مراد بہن ماہن ذوالفقار، السلام علیکم. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جزاک اللہ. اور ان کے ہمراہ موجود ہیں اقرا بہن، السلام علیکم. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جزاک اللہ. ماشاءاللہ ہماری دونوں بہنیں ماشاءاللہ تشریف لائی ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان میں. ناظرین، یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاکستان کے نمبر 1 آئل شارجہ کوکنگ آئل بنانے والوں نے، اور ناظرین زہرا بلڈرز فاطمہ گلیکسی والوں نے، اے قاضی بلڈرز احمد ریزیڈنسی حیدرآباد کی مشہور ربڑی حاجی ربی بنانے والوں نے، اسٹیلا کاسمیٹکس، بھاوا گروپ آف کمپنی، حسین مارکیٹنگ، ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال نے. جی ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا. یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری ہے، تو کیوں نہ اس سلسلے میں نعت شریف جو ہے ہم شامل کرتے ہیں. نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں
ماہن ذوالفقار سے۔ آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا، آقا مولا نبی مولا، سبحان اللہ۔ حبیب پیارا نظر اٹھائے تو مولا قبلہ بدل دے، کہیں یہ چاہت کہیں یہ کہنا، اے موسیٰ نہ سنبھل کے، اے موسیٰ نہ سنبھل کے، خدا ہے ان پہ مہربان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا، آقا مولا۔ اور حسین جذبہ ابھارتا ہے، علی کے نام کا نعرہ یزیدیوں کو پچھاڑتا ہے، علی کے نام کا نعرہ، علی کے نام کا نعرہ، علی ہے مصطفیٰ کی شان سنو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی ہے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا، آقا مولا نبی مولا۔ اور نماز دی تھی سبحان اللہ واللہ۔ 50 رب نے، نبی نے 5 کرائی، یہ دیکھو کتنا خیال سبحان اللہ۔ امت، نبی نے بات بنائی، نبی نے بات بنائی، سبحان اللہ۔ یہ ہے عرش کے مہمان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا، آقا مولا نبی مولا۔ آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ نبی کا سجدہ ہوا ہے لمبا، حسین پشت پہ بیٹھے، ہاں تیرے نواسے کہ جن کے جوڑے خدا نے خلد سے بھیجے، خدا نے خلد سے بھیجے، اے جبرائیل بھی دربار سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا بولو، آقا مولا نبی مولا۔ نبی کے عاشق بلال حبشی ہے جن کے عرش پہ چرچے، ہاں نبی کے عاشق بلال حبشی ہے جن کے عرش پہ چرچے، بلال جب بھی اذان دیتے صحابہ عشق میں روتے، صحابہ عشق میں روتے، بلال حبشی کی اذان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آقا مولا نبی مولا مولا، آقا مولا نبی مولا۔ جی ناظرین، یہ بہت خوبصورت کلام ہے، میرا بہت فیوریٹ کلام ہے، اکثر میں نے محفلوں میں بھی پڑھا ہے، اور یہ آڈیو کلام بھی الحمدللہ میں نے کرایا ہے، انشاءاللہ ان قریب یہ جو آڈیو کلام میں نے دف کے ساتھ یہ آقا مولا نبی مولا کرایا ہے، تو انشاءاللہ ان قریب حیدرآباد نیوز پہ انشاءاللہ اس کی ویڈیو ان قریب انشاءاللہ ہم آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے، اور یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ناظرین، شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے زہرا بلڈرز، فاطمہ گلیکسی، اے قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈنسی، حیدرآباد کی مشہور ربڑی حاجی ربڑی بنانے والوں نے اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آف کمپنی، حسین مارکیٹنگ، ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال نے۔ جی ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلسلہ یہاں جاری و ساری ہے، تو ہمارے درمیان ایک اور ہماری بہن نعت خواں موجود ہیں، میں ملتمس ہوں اقرا سے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نذرانہ پیش فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ وہ دن آئے گا ایک بار ہم مدینے جائیں گے، وہ دن آئے گا ایک بار ہم مدینے
بلوائیں گے سرکار ہم مدینے جائیں گے. کیا غم ہے کہ جکڑے ہوئے ہیں دوری کی زنجیر, مل جائے گی مجھ کو میرے خوابوں کی تعبیر. جس دن چاہیں گے سرکار, جس دن چاہیں گے سرکار ہم مدینے جائیں گے. جب بلوائیں گے سرکار ہم مدینے جائیں گے. شاہ مدینہ سرور عالم نبیوں کے سردار, دیکھو کب دکھلائے اپنا نورانی دربار. دربار میں تو ہوں کب سے تیار, میں تو ہوں کب سے تیار, ہم مدینے جائیں گے. جب بلوائیں گے سرکار ہم مدینے جائیں گے. جزاک اللہ ماشاء اللہ. یہ تھی اقرا جو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نذرانہ پیش فرمائی تھی. جی ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. رمضان مہینہ ہے عبادت کا, نعمتوں اور برکتوں کا. جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا. اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینگ 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت. A product of high tech foods. دل چاہے اور کیا. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल. बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद. फोन नंबर 0317388986. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी. अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए. मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग. 02234000270. Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Hello. Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan.
आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर, बुलेवर्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05. Mobile 0336 857 0155. يا شهر الخير والرحمة دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کریم رمضان میں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حیدرآباد نیوز سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل، زہرا بلڈرز، فاطمہ گلیکسی، اے قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈنسی حیدرآباد کی مشہور حاجی ربڑی، اسٹیلا کاسمیٹکس اور اسٹیلا کاسمیٹکس کی طرف سے آپ کو پتہ ہے ناظرین جو ہمارے مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے گفٹ ہیمپر کا بھی اہتمام ہے، اور بھاوا گروپ آف کمپنی اور حسین مارکیٹنگ، ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال۔ جی ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے عالم دین ہیں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی ارسلان قادری صاحب۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ طبیعت بخیر ہے ماشاء اللہ۔ اور ناظرین، ان کے ہمراہ ایک اور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نے ہمیں بیان کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ جی ناظرین، ثنا خان مصطفیٰ بھی موجود ہیں، علامہ صاحب بھی موجود ہیں، تو کیوں نہ پہلے علامہ صاحب کی جانب چلا جائے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بھائی سے ناز شریف کا نظام میں سنیں گے۔ علامہ صاحب، ایک سوال آیا ہے کہ سفر میں روزہ کب چھوڑ سکتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح نماز روزے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی شخص کو سفر کی یا مرض کی کوئی ایسی حالت درپیش ہو یا لائق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ریلیکسیشن بھی رکھا ہے۔ قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، کسی کو مرض لائق ہو جائے یا سفر کی حالت میں ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ فعدۃ من ایام اخر، وہ اس کو اس وقت مؤخر کریں، چھوڑ دیں، لیکن بعد میں اس کو قضا کریں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ دشواری نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سفر کے درمیان اگر ہم روزے کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی کچھ شرائط موجود ہیں، ان شرائط کے ساتھ روزے کو چھوڑنے کی اجازت ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو بھی شخص سفر پہ جاتا ہے وہ کم سے کم 92 کلومیٹر یا 57.5 میل کا سفر وہ کرے گا تو وہ سفر شرعی کہلائے گا۔ ایسے شخص کو اجازت ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ اس کے بعد اگر وہ شخص سفر میں جاتا ہے تو اس کی ٹائمنگ بھی جو ہے شریعت نے متعین کی ہے، وہ کس وقت سفر کے لیے نکلے گا۔ تو علامہ ابن عابدین نے درہ مختار میں فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں طلوع صبح صادق کے وقت نکلتا ہے تو اس کو اجازت ہے کہ روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر طلوع صبح صادق کے بعد جاتا ہے، جیسے بعض اوقات لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے
کہ ان کو کراچی یہاں سے جانا ہوگا، جانا ہوتا ہے 3 بجے 4 بجے، افطار کا ٹائم 7 بجے، تو وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ایسے کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ روزہ چھوڑے گا، ایسے کے لیے تو حرام و ناجائز ہے یہ عمل کرنا. اور اس کے ساتھ ایک چیز اس میں اور بیان کی جاتی ہے جو علامہ ابن عابدین نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ جو سفر وہ کرے گا وہ کنٹینیو سفر ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 92 کلومیٹر کا سفر کرے گا تو آدھے گھنٹے کا سفر کیا، بیچ میں کچھ آرام کیا، ہوٹل میں بیٹھ گیا، پھر اس کے بعد سفر کیا. ایسے نہیں، کنٹینیو سفر ہونا چاہیے. ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. لیکن اگر ایسا شخص کوئی موجود ہے کہ وہ ان شرائط کے باوجود بھی فزیکلی اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے افضل تو یہی ہے کہ روزہ وہ رکھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی نے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ میں سفر کی حالت میں ہوں ابھی، تو کیا روزہ مجھے رکھنا چاہیے یا نہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ سفر کی حالت میں تو ہو، ان شئت فصم، اگر تو چاہے تو رکھ لے، و ان شئت فافطر، اگر نہیں چاہتا نہ رکھ. یہ تجھے شریعت نے گنجائش آسائش دی ہے، چاہے تو رکھ لے چاہے تو نہ رکھ. تو جو اس پر قادر ہے اس کو چاہیے کہ وہ رکھے، یہ افضل ہے. لیکن جو ان شرائط کے ساتھ اگر رمضان مبارک میں سفر کرے گا تو اس کو اجازت ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گی. جی اچھا علامہ صاحب، ایک سوال ہو رہا ہے، قرآن میں ہے کہ روزہ مکمل کرو تو کرو رات تک، تو کیا افطار کے لیے رات کا انتظار کیا جائے گا؟ ہاں، یہ سوال جو ہے بڑا اہم ہے اور تھوڑا تفصیل طلب بھی ہے. دیکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ فقہ ایسے بھی ہیں جہاں پہ افطار کا ٹائم مغرب کے بعد ہوتا ہے، لیکن میں فقہ حنفی کے اعتبار سے آپ کو یہ مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں آیا اتم الصیام الی اللیل، رات تک مکمل کرو. اب رات تک کے اندر کیا رات بھی اس میں کاؤنٹ ہوگی، شمار کی جائے گی، رات سے پہلے افطار ہوگا؟ تو اس کو عربی لغت کے اعتبار سے جب دیکھیں گے تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ الی آیا ہے اتم الصیام الی اللیل، تو الی کے بعد کا لفظ، الی کے پہلے کا لفظ، یعنی الی لفظ کے بعد جو بات بیان کی جا رہی وہ اور اس سے پہلے، ان میں مطابقت ہونی چاہیے. اگر یہ ایک ہی جنس کی چیز ہے تو بعد والی چیز کا حکم پہلے والے میں شامل ہوگا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جیسے قرآن کریم میں حکم ہوا وضو کا، آپ وضو کریں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، کہ اپنے ہاتھوں کو دھو کونیوں تک. اب یہ جو ہاتھ ہے آپ کا، یہ انگلیوں سے شروع ہو کے آپ کے کندھے تک جاتا ہے، یہ مکمل آپ کا ہاتھ ہے. تو اب یہ بھی حصہ ہاتھ کا ہے، کونی بھی ہاتھ ہے، اس کے بعد کا حصہ بھی ہاتھ میں ہے. تو اللہ فرماتا ہے الی المرافق، کونیوں تک آپ نے ہاتھ دھونا ہے. تو کونی ہاتھ کی جنس میں سے ہے تو اس لیے کونی اس میں شامل ہوگی، کونیوں سمیت آپ کو ہاتھ دھونا پڑے گا. لیکن روزے کے تعلق سے قرآن نے جب بیان کیا اتم الصیام الی اللیل، رات تک شامل کرو، تو روزہ دن میں رکھا جاتا ہے اور اس کو مکمل رات میں کیا جائے گا. تو رات اور دن یہ ایک جنس میں نہیں ہے بلکہ یہ اپوزٹ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا آپ نے افطار کرنا ہے، رات اس کے حکم میں شامل نہیں. ماشاء اللہ. ناظرین، علامہ صاحب ماشاء اللہ خوبصورت انداز سے گفتگو فرما رہے ہیں، تو کیوں نہ نعت شریف کا نذرانہ بھی ہم سن لیتے ہیں. جی جناب، بسم اللہ. کرے دل ربا بن کے آیا، روح عز و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا. دست قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا
تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، بے مثال اس کا اس میں گرامی، مجتبی مصطفیٰ بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا ہے ضروری بڑی شان ان کی، ہے ظہوری بڑی شان ان کی، مدد کرتا ہے کوئی آن ان کی، نعت پڑھتا ہے آسان جس کی، سبحان اللہ، بے شک نعت پڑھتا ہے آسان جس کی، وہ میرا رہنما بن کر آیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول جزاک اللہ، خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے۔ جی ناظرین، ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت شریف کا نذرانہ، آج 20 رمضان کریم ہے ناظرین، اور آپ کو پتہ ہے کہ اعتکاف میں جو بیٹھ رہے ہیں وہ مسجد کی طرف رواں دواں ہو گئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے روزانہ ہم تو عصر کی نماز کے بعد اسٹوڈیو آ جاتے ہیں، تو جو اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں وہ مسجد کی طرف رواں دواں ہیں۔ بھائی تمام سے میں جو دیکھ رہے ہیں، جن کے گھر کا بچہ، جن کے گھر کے بڑے لوگ، میری بہنیں، میری مائیں، جو اعتکاف میں بیٹھی ہوں، سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میرے لیے، حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کے لیے، کریم رمضان کی پوری ٹیم کے لیے، اور جتنے بھی اسپانسر جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں، ان تمام کے لیے آپ سب نے جو ہے دعا کرنی ہے۔ تو علامہ صاحب موجود ہیں، ایک خصوصی سوال ہے علامہ صاحب سے میں کرنا چاہوں۔ علامہ صاحب یہ بیان فرمائیے کہ کیا رمضان کے روزے رکھنا اور عید منانا کیا یہ رویت مومن پر مختص ہے یا یہ سائنسی مسئلہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بات کی وضاحت فرما دی ہے، جی، صوموا لرؤیتہ فافطر لرؤیتہ، کہ رمضان کے روزے رکھنے ہیں تو جب چاند دکھ جائے تو روزوں کا آغاز کیا جائے، صحیح، اور جب عید منانی ہو تو جیسے رؤیت ہو جائے تو عید منائی جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث سے تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ مسئلہ رویت مومن پر منحصر ہے، یعنی دو مسلمان عادل شاہد اگر اس مسئلے پہ ہو جاتے ہیں تو عید بھی منائی جا سکتی ہے اور روزے بھی رکھے جائیں گے۔ اگر یہ مسئلہ سائنسی ہوتا تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر اس کے شواہد اور اس کے سارے معاملات یہ سائنسی کتابوں میں ملنے چاہیے تھے، حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو خالص مذہبی مسئلہ ہے۔ اگر قرآن کریم نے رمضان کے روزے رکھنے کا ہمیں انداز سکھایا، عید منانے کا انداز سکھایا، احادیث میں روزے کا آغاز افتتاح سکھایا، اس کا اختتام سکھایا، تو پھر یہ سائنسی مسئلہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت ہمیں عطا کی ہے، ان کا جو حکم ہم پہ لازم آتا ہے کہ ہم اس کو کیسے مانیں۔ دیکھیں قرآن کریم میں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جو قرآن کی آیت موجود ہے، غزوہ تبوک کا وقت تھا اور آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا جہاد پہ جانے کا، تو کچھ جو غلام تھے انہوں نے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے مہلت مانگی اور کہا کہ نشاوروا آباؤنا و امہاتنا، کہ اگر آپ ہمیں مہلت دیں تو ہم اپنے والدین سے مشورہ کر لیں کچھ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی موقع پر یہ قرآن کریم کی آیت نازل کی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ نبی جو ہے وہ تمہاری جانوں سے زیادہ تم پہ حقدار ہے، اور ان کی جو ازواج ہے وہ تمہاری مائیں ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا، اب تمہارے ماں باپ سے مشورے کا تو کوئی حق بنتا ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اب آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ ہم پر حق بھی بنتا ہے کہ وہ ہماری جانوں سے، ہمارے فیصلوں سے جو ہے وہ ہم سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی ہمارے فیصلے کا اختیار ہمیں نہیں ہے، تو اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ امتی کا ایک ربط، ایک تعلق نبی سے کیسا ہونا چاہیے۔ نبی کہہ رہے ہیں صوموا لرؤیتہ، روزے کا آغاز، رمضان کا جب آغاز افتتاح کرنا ہے تو آپ روزہ رکھو گے کیسے؟
चांद देखकर और फरमाया कि ईद भी इस अंदाज में मनाई जाएगी, फ़क्त ले रो जाती है कि जब तुम चांद देख लोगे तो तुम ईद मनाओगे। उसके बाद आप ये कहेंगे जी हम जो इस्लामी महीनों का जो अंदाज़ है या कमेटी बनी है उसको ख़त्म करें, हम अपने कैलेंडर बनाएं। तो क्या इससे पहले 1400 साल के अंदर क्या रोज़े रखी नहीं गए थे? क्या ईदें मनाई नहीं गई थी? या आपने या कोई रिकन्स्ट्रक्शन चल रहा है जिनकी कोई तश्कील नो पेश कर रहे हैं आप? अगर आप आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलाम का तो उम्मत पर इतना बड़ा हक़ है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरा। किसी मोमिन मर्द औरत के लिए इस बात का हक़ ही नहीं है कि जब अल्लाह उसके रसूल का हुक्म आ जाए तो अब उनको अपने फ़ैसलों का इख्तियार भी हो। तो अल्लाह के रसूल का हुक्म यह है कि तुम्हें रोज़ा रखना कैसे है, उसके बाद भी फिर आप अपनी तहकीकात पेश कर रहे हैं, आप न जाने कौन सी जिद्दत हमारे सामने लाना चाहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इस मसले का ताल्लुक़ ये खालिस मजहबी मसला है। इसकी सबसे बड़ी दलील तो ये है कि इसके तमाम दलाइल कुरान हदीस में मिलते हैं, साइंसी किताबों में नहीं मिलते। ये हमारी खुशकिस्मती कह रहे हैं, उनकी बदकिस्मती जिनका ये दावा है। लेकिन जब कुरान करीम ने ये बात बयान की और हदीस में ये बात आ गई तो ये बात तो वाज़ेह हो गई ना कि ये खालिस मजहबी मसला है, ये साइंसी मसला नहीं है। लेकिन एक जुमला मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि इस्लाम ने साइंसी तहकीकात से मना नहीं किया। अगर हमें उनकी तहकीकात से कोई फ़ायदा पहुँचता है तो हम बिल्कुल लेंगे, लेकिन असल बुनियाद दीन है। जो चीज़ दीन के मुवाफिक होगी हम उसको लेंगे, जो दीन के मुखालिफ होगी हम उसको छोड़ देंगे। इसी में हमारी फलाह और इसी के अंदर हमारी कामयाबी है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह अल्लामा साहब। जी नाज़रीन, अल्लामा साहब बड़ी खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू फरमा रहे थे। वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फ़े का। नाज़रीन देखते रहिए करम रमज़ान खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन हैदराबाद न्यूज़ से। मिलते हैं एक छोटे से वक्फ़े के बाद, कहीं नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان। रमज़ान महीना है इबादत का, नेमतों और बरकतों का। जब मिले जायका रहमतों का तो दिल चाहे और क्या। इसलिए रमज़ान के इस बाबरकत महीने आपको मिले 5 लीटर शारजा कुकिंग ऑयल और 5 किलोग्राम शारजा बनास्पति के हर पैक के साथ टैंक 1 लीटर चक पैक बिल्कुल मुफ्त। अ प्रोडक्ट ऑफ हाईटेक फूड्स। दिल चाहे और क्या। तदबीर ऐं तामीर जो हिक हसीन इम्तिजाज फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल। बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद। फोन नंबर 0317388986। AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 02234000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Hello. Oh yeah. This is
Guys, this is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05. Mobile 0336 857 0155. يا شهر الخير والرحمة دعني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی۔ ناظرین، یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے؟ شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے زہرا بلڈرز، فاطمہ گلیکسی، اے قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈنسی، حیدرآباد کی مشہور ربڑی حاجی ربڑی بنانے والوں نے، اور اسٹیلا کاسمیٹکس جب ماشاءاللہ یہاں خواتین ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتی ہیں تو ان کے لیے ماشاءاللہ اسٹیلا کاسمیٹک کی جانب سے جو ہے گفٹ ہیمبر کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بھابا گروپ آف کمپنی، حسین مارکیٹنگ، ایمرلڈ ہوٹل اینڈ مال۔ جی ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے ننھی منی ثنا خان، نعت خان جو ہیں، زینب اشرف۔ السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ بھائی منی، کپڑے تو آپ بہت اچھے پہن کر آئی ہیں، سبحان اللہ ہیں، ابھی مارکیٹ سے لے کر آئی ہیں ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، تو علامہ صاحب کی طرف چلوں گا تو اس سے قبل جو ہے ہم زینب سے نعت شریف کو سنتے ہیں۔ جی زینب، نعت شریف کا نذرانہ سنائیں۔ جی بسم اللہ۔ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا۔ آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا، لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے بول عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بول عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے،
क्या चुप के पढ़ती थी बहन ने जब कुरान पढ़ा सुनते कला में पाक खुदा दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा जज़ाकल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थी ज़ैनब अशरफ खूबसूरत अंदाज से नात शरीफ का नज़ारा पेश फरमाए थे। जी नाज़रीन, अल्लामा साहब मौजूद हैं, एक सवाल करते हैं, उसका जवाब लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने मुकम्मल हुआ चाहता है। अल्लामा साहब, कोई शख्स अगर हवाई जहाज़ में हो तो उसके इफ्तार का क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये कि कोई शख्स हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा है रोज़े की हालत में और इफ्तार का वक्त अगर वो मालूम करना चाहता है जी तो अल्लामा इब्न आबिदीन ने फतवा शामी के अंदर ये बात नकल की है कि अगर कोई शख्स ऐसा है कि जिसका मकान बुलंदी पे यदि पहाड़ी वगैरह पे होता है तो जो ज़मीन की सतह पे जिन लोगों के मकानात होते हैं बानिस्बत उनके पहाड़ी वाले के लिए गुरूब आफ्ताब थोड़ा ताख़ीर से होता है। तो जो हवाई जहाज़ में होगा अंडरस्टूड है कि उसके लिए भी गुरूब आफ्ताब थोड़ा सा लेट होगा, तो 5-7 मिनट का या 10 मिनट का फ़र्क आएगा। तो हुक्म तो यही है कि जब गुरूब आफ्ताब हो जाएगा तब ही वो रमज़ान का अपना रोज़ा इफ्तार करेगा और इसके अलावा उसको ज़्यादा ताख़ीर करने की भी इजाज़त नहीं है। लेकिन गुरूब आफ्ताब अगर वो टाइमिंग के हिसाब से करता है, जैसे अगर वो कराची से उसने ट्रैवल किया, यहाँ 7:10 इफ्तार का टाइम था, तो वो टाइमिंग के हिसाब से नहीं करेगा क्योंकि वो गुरूब आफ्ताब ही को मलहूज़ खातिर रखेगा। जैसे गुरूब आफ्ताब हो गया उसके इफ्तार का वक्त हुआ। जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त अता फरमाया। अल्लाह करीम आपके सदक़े में हमारे भी बड़े पार अता फरमाए और हमारे करम रमज़ान खुसूसी लाइव ट्रांसमिशन के लिए आपने दुआ और हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम, हमारे जितने स्पॉन्सर हैं उन सब के लिए आपने दुआ भी फरमानी है। जी नाज़रीन, अल्लामा साहब से हम दुआ करवाते हैं, तो उससे कबल माशाल्लाह स्टेला कॉस्मेटिक्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो नन्ही मुन्नी सनखा हमारे दरमियान मौजूद है। ज़ैनब, ये आप लीजिए, आपके लिए स्टेला कॉस्मेटिक की जानिब से जो है ये माशाल्लाह ये गिफ्ट है, आप कबूल करें, अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए। जी अल्लामा साहब दुआ फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन। मौला करीम हमारी हाजिर को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। जिन अहबाब ने इस महफिल सईद का एहतमाम किया, इनेकाद किया, उसकी कोशिश काबिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने लोगों ने ताबुन किया मौला उनके रिज़्क़ हलाल में खूब बरकत अता फरमा। दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। हासिदीन के हसद से महफूज फरमा, शरीरों के शर से महफूज फरमा। या रब्बल आलमीन हम सबको ईमान की सलामती नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी नाज़रीन, अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे कल इसी वक्त पर असर की नमाज के बाद। हमारे चैनल को लाइक करना, फेसबुक पर यूट्यूब के ज़रिए शेयर करना ना भूलिएगा। और नाज़रीन, बहुत सारी दुआओं के साथ अपनी मेज़बान साहिबज़ादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी को इजाज़त दें। करम रमज़ान की पूरी टीम को, हैदराबाद न्यूज़ की पूरी टीम को बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ। अस्सलामु अलैकुम।